نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ راشد چہارم تھے، ان کی سیرت کی جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس طرح اہل سنت والجماعت، ہم تمام اہل سنت والجماعت کے سینوں میں صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، جس چیز میں ہم ان کے مداح ہیں، ان کے ایمان اور صحابیت اور مقام و مرتبے کو جس طرح سے مانتے ہیں، اسی طرح حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری کو بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام اہل بیت وہ صحابیت کے مقام پر تھے، اور یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو کہ رشتہ داری کی بنیاد پر فضیلت کا تعین نہیں، وگرنہ عبد المطلب کا بیٹا، قوم کا سردار، ہاشمی و قریشی ابو لہب اسلام سے محروم ہوا تو تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ ملا۔ لیکن اہل بیت رسول میں جن چچاؤں نے، جن پھوپھیوں نے، جن خاندان رسالت نے، جن ہاشمیوں نے، جن قریشیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے کے ساتھ ایمان کی نگاہ سے دیکھ کر صحابیت کا مقام پایا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ اپنے مقام، مرتبے اور عظمت کے اعتبار سے بہت عظیم المرتبت تھے، جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس طرح سے وہ قوم اور قبیلے کے اعتبار سے نجیب الطرفین تھے۔ صرف یہ نہیں کہ باپ کے رشتے سے ہاشمی تھے، بلکہ ماں کے رشتے سے بھی ہاشمی تھے۔ ہاشمی اور قریشی، علی مرتضیٰ جن کے والد کا نام ابو طالب، اور ابو طالب کو نیت ہے اس کے بڑے بیٹے کی طرف، کیونکہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جن میں طالب، جعفر، عقیل اور علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے، اور ان چاروں میں 10 سال کا وقفہ ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اس لیے اس کو نیت سے عبد مناف ابو طالب کا اصل نام ہے، اس کی کنیت طالب بیٹے کے ہونے کی وجہ سے ابو طالب ہے، وگرنہ اس کا اصل نام عبد مناف ہے۔ میرے دوستو، ابو طالب عبد مناف عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے۔ اس اعتبار سے وہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کا چچا زاد بھائی ہونے کا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد جو کہ ہاشم کی بیٹی تھی۔ کتنا مقدس اسد، وہ ہاشم کے بیٹے تھے۔ اسد کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے علی مرتضیٰ ہیں۔ اتنا قربت کا رشتہ علی مرتضیٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور تاریخ ہاشمی میں ماں اور باپ کے رشتے میں ہاشمی ہونے میں جو سب سے پہلا قریب ترین رشتہ ہے وہ علی مرتضیٰ کا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 31 سال تھی اس وقت پیدا ہوئے۔ بعثت سے تقریباً 8.5 ماہ یا 9 ماہ پہلے پیدا ہونے والے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بابت میں یہ بات معروف تو ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، مگر سعد ابن طبقات اٹھائیے، تاریخ اور سیرت کی تمام کتابوں کا اگر مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔ فضیلت یوں نہ بیان کی جائے کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اگر یہ بات ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اپنے گھر میں ولادت ہوئی مگر مکہ میں ولادت ہوئی۔ ہم اپنی تاریخ کو بھی درست رکھیں، مقام مانتے ہیں، شرف اور عظمت کے قائل ہیں، مگر جن لوگوں نے علی مرتضیٰ کی محبت میں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کا درجہ دیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ایک ہے، باقی انبیاء ہوں یا صحابہ ہوں سب اللہ کے بندے ہیں۔ سب بندے ہیں یا نہیں؟ بولو کہو رب ایک ہے، اللہ اللہ الہ وحدہ لا شریک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں رسول اللہ نے پڑھی ہے، اسی نماز میں سورۃ فاتحہ ہمارے رسول نے پڑھی ہے، اور یہی نماز علی مرتضیٰ پڑھتے تھے، اور وہ بھی یہی سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی میرے دوستو۔ اور علی مرتضیٰ ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں، تجھی سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مدد مانگی اور علی مرتضیٰ نے کس سے مدد مانگی؟ یاد رکھو، عقیدے کی خرابی سے 2 راہوں میں سے ایک گھر کو پھر منتخب کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے، اور یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے انسانیت کو جس طرف دعوت دی ہے وہ توحید کا سبق ہے۔ وہ کس سبق کی دعوت دی ہے؟ کہ اللہ رازق، خالق، مالک، پیدا کرنے والا، پھر دوبارہ قیامت کے دن کون کھڑا کرے گا؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ جب سب فنا ہو جائیں گے تو کون ہوگا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد